بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام الزمان مات میتۃ جاہلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد۔ خداوند متعال کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں زندگی کے ان عظیم ایام میں سے ایک ایسا عظیم دن ہمارے نصیب میں قرار دیا ہے جس میں ہم خداوند متعال کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ آل محمد کا عظیم خالق تجھ سے دعا گو بھی ہیں کہ اے اللہ ہماری زندگی کو اس طرح سے برقرار فرما کہ ہم اپنے وارث حجت خدا صاحب الامر کے ظہور تک زندہ رہیں کے حامیوں میں سے اور ان کے انصاران میں سے ہمارا شمار ہو۔ اور جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور عزت عظمت و فضل حجت خدا کے موضوع سے ہم نے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رسول فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام الزمان ہی میتۃ جاہلیہ۔ یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کہ علماء بیان کرتے ہیں، مقدمتاً اور تمہیدیتاً، اس کو کچھ جملے میں ہے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے مفصلاً آپ شعبان کے حوالے سے اس کی فضیلت، اس کے اعمال اور آج مناسبت کے حوالے سے جو بھی اعمال ہیں اور جو بھی تاریخ میں اور اقوال معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بیان کیے گئے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں پہ پہلا زمرہ ہمارے پاس جو پہلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے من مات یعرف، کہ یعرف کیا ہے۔ پہلا سوال یہاں پر ہمارے لیے جو کہ قابل غور ہے کہ اس یعرف سے مراد کیا ہے۔ بعض اوقات ہمارے بر صغیر میں کسی بھی کنٹری میں آپ یا کسی ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں جب آپ انٹر ہونے لگتے ہیں تو آپ سے آپ کی ایک پہچان پوچھی جاتی ہے، جسے عام لفظوں میں ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں یا پہچان کہتے ہیں یا تعارف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے زیادہ قابل غور بات ہے کہ رسول کا اس حدیث میں فرمانا من مات ولم یعرف سے مراد کیا ہے، رسول اس سے مراد کیا لینا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم ایک صوبے سے یا ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں جب ہم انٹر ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر جب ہمیں کوئی FIA والے روکتے ہیں یا کوئی بھی کسی ادارے والا روکتا ہے تو ہم سے ہماری پہچان پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہم اپنا ID کارڈ ان کو دکھاتے ہیں تاکہ ہماری پہچان ہو سکے، ہمارا تعارف ہو سکے اور ہم اپنی پہچان کرا سکے کہ ہم کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں، ہمارا مبدا کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں پر رسول نے جو فرمایا ولم یعرف سے مراد صرف زمانے کے امام کا، جس طرح سے ہمارے ہاں تعارف یہ ہوتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، میری ولدیت کیا ہے، میں کہاں کا رہنے والا ہوں، میرا مقام محلہ کیا ہے، صرف اس حد تک تعارف کی حد تک زمانے کے امام کو نہیں پہچاننا۔ اس یعرف سے مراد، اس معرفت سے مراد فقط یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو صرف اس حد تک جانیں کہ وہ ان کا نام یہ ہے کہ جائے پیدائش جو سامرہ میں، مقام غربے وہ سامرہ میں تھے، اور صرف اس حد تک ہمیں تعارف ہو کہ ان کی ولدیت یہ ہے۔ یہ ایک امام کا تعارف ہے جو کہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے معلومات کا رکھنا جو عقل و فہم و فراست نہ رکھتا ہو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایک مومن جو اپنے آپ کو حسینی کہلواتا ہے، اپنے آپ کو دین محمد و آل محمد سے متمسک رکھنے والا اور دعوے دار کہلواتا ہے، وہاں پر اس کے لیے ضروری ہے، رسول فرماتے ہیں من مات ولم یعرف سے مراد یہ ہے کہ جس طرح معصوم صلی وسلام اور بالخصوص 11 اماموں کی نبوت کا ثمرہ اور
तमाम नबियों की नबुव्वत का समरा, तमाम इमामों की इमामत का समरा और कुल मेहनत का समरा सरकार हुज्जत खुदा अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ इस तरह से अहकामात खुदाबंदी के मुताबिक जो हुक्म देते बगैर किसी चून चरा के जो कहते जाएं उसी तरह से उसके ऊपर करने का नाम है मारिफत। और मारिफत कैसी होगी, कहाँ से? तारीख ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुनहरे अल्फाज में यहाँ पर बयान किया है, और आग जो है वो भरे पड़े हैं कि सीरत का एक पहलू, एक अंदाज, एक तरीका हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद ने अता फरमाया है कि हम किस तरह से उनकी सीरत को अपनाएं, उनकी मारिफत को हासिल करें, और किस तरह उनके हम शिया कहलवाने के हकदार हैं। इसी जुमरे में मैं बैन ब्रैकेट जुमला मोतारजा के तौर पर एक जो है वो जुमला अर्ज करना चाहूंगा कि हम अपने आप को शिया कहलवाते हैं, हम प्रचार करते हैं, दावेदार हैं अपने आप को कि हम मजहब हक्का के दावे हैं, सच्चे शिया हैं, मानने वाले हैं। तो वहां पर मैं उन लोगों को मुतवज्जे कराना चाहता हूं कि शिया से सरकार इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि मौला आप बताएं, आप हर महफिल में हर जगह आपका जहां भी जिक्र इलाही होता है आप कहते हैं हमारे शिया, मेरे शिया। मौला ये आपकी हमारे शिया और मेरे शिया से मुराद क्या है? तो सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया मेरे शिया से मुराद वो है जिसकी जिंदगी भी नमाज शब कज़ा ना हुई हो, वो है मेरा शिया, है हमारे शिया। तो ये मेयार शियत है जो सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है। तो हम अमन में देखें, अपने गिरबान को झांक कर देखें कि हम शियत की किस मेयार पर, किस नहज पर हैं, और हमने कितनी मारिफत हासिल की है। दर्जात बंदी की है इस्लाम और शरीयत ने, और रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार जिंदगी में देखें तो अबू ज़र गफ़ारी, जनाब कंबर, जनाब मीसम तम्मार, जनाब सलमान ईमान के दर्जे बताए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मारिफत का जीना है, मारिफत का एक लेवल है। आयतुल्लाह अहमद ख़ुरासानी अपनी किताब में एक छोटा सा वाकया जो है वो दर्ज फरमाते हैं, एक अपने मोमिनीन की रहनुमाई के लिए और अपनी बाज़े करने के लिए, अपने मकसद तक पहुंचने के लिए इसका सहारा लेना चाहूंगा। आयतुल्लाह अहमद काफी खुरासानी बुजुर्ग है, अपनी अयाम जिंदगी में उसका मामूल ये था जंगल में जाता लकड़ियां काट कठड़ी बना के अपने पर रखकर बाजार में जाता, उसे फरोख्त करता, फरोख्त करने के बाद जो भी उसे माल मुआवजा, जो भी उसे रकम मिलती थी जाकर उसे बाजार में फरोख्त करता, और रकम जो मिलती थी लेकर उससे सामान खरीद कर अपने बाल बच्चों का, अपने घर वालों का जो भी गुजर बसर का जरूरत का सामान होता वो खरीद लेता। उसकी जिंदगी का मामूल था ये। एक दिन अचानक लकड़ियां काट कर अपने कंधे के ऊपर वो गंठड़ी रख के चलता हुआ जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद में मसरूफ था, और चलते चलते कुछ रास्ता तय करने के बाद देखता है कि एक औरत अपने मकान की छत पे खड़ी हुई है और अपने बच्चे को अपने हाथों पे उठाकर कभी फिजा में बुलंद करती है, कभी अपने हाथों पे ले लेती है, कभी फिजा में बुलंद करती है, फिर अपने हाथों पे ले लेती है। और अचानक एक लम्हा ऐसा आया कि उसका बच्चा उसके हाथों से दूर हो गया। उसी लम्हे में इल्तिजाए इस्तिगासा कायनात के खालिक की बारगाह में किया, मेरा अल्लाह, मैं मां बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा गिर जाए। आयतुल्लाह अहमद काफी खुरासानी कहते हैं कि अभी तक उस औरत की दुआ के अल्फाज खत्म नहीं हुए थे। वो बुजुर्ग जो लकड़ियों की गठड़ी अपने कंधे पर उठाकर चलता हुआ आ रहा था, ऐसे इशारा करके कहता है बच्चे को फिजा में, बच्चा फिजा में रुक गया। अतराफ के लोग इकट्ठे हो गए, सवाल करने लगे, ए आबदे खुदा, क्या तू अल्लाह का नबी है? बुजुर्ग कहते नहीं, मैं अल्लाह का नबी नहीं हूँ। फिर सवाल किया, क्या कहा तू अली है? कहा नहीं, अली भी नहीं हूँ। कहा कोई वलीउल्लाह है? कहा नहीं, वलीउल्लाह भी नहीं हूँ। कहा कि फिर बताओ तुम्हारे पास ऐसी पावर, ऐसी सेक्योरिटी, ऐसी ताकत तुम्हारे पास कहाँ से आई कि तुमने बच्चे को कहा फिजा में रुक जाओ, बच्चे रुक गया। कहते हैं आओ मैं तुम्हें बताऊं, दीन मोहम्मद और आले मोहम्मद में हमें बहुत अच्छी और सुनहरी तालीमात दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ताकत, ये पावर
یہ اتھارٹی مجھے کہاں سے ملی ہے؟ تو لوگ متجسس ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، کون سی ایسی پاور تھی، تم نے بچے کو کہا رک جاؤ، بچہ فضا میں رک گیا۔ تو وہاں پر اس بزرگ نے کہا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا زکات دی، اللہ نے کہا روزہ رکھو، میں نے رکھا، اللہ نے کہا یتیموں کی مدد کرو، میں نے کی، اللہ نے کہا غریبوں کے اوپر شفقت کرو، میں نے کی، اللہ نے کہا ہمسایوں کے حقوق ادا کرو، میں نے کیے، اللہ نے کہا اپنے والدین کا احترام کرو، میں نے کیا، اللہ نے کہا اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو صحیح طرح سے پہچانو، میں نے پہچانا۔ تو پھر وہ اللہ کہتا ہے اے میرا عبد جب میں کہتا جاؤں تو کرتا جا، اے میرا بندہ پھر تو کہتا جائے گا، میں مالک فیکون کرتا جاؤں گا۔ میں نے اللہ کی اتنی اطاعت کی ہے، تو اگر میں نے خدا کی بارگاہ میں کوئی سی عرض اور گزارش کی ہے تو میرا اللہ میری بات کو کیوں ٹالے گا، میری دعا کو کیوں رد کرے گا؟ تو یہ ایک معرفت کا زینہ تھا، ایک سیرت کا پہلو تھا، ایک وہ بلندی کی وہ نہج تھی جہاں پر اس کی دعا کی مستجابیت جو ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے جو احکامات خداوند متعال ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول اولي الامر، یہاں پر ہم آیا اولي الامر کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آیا ہم اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا آیا ہم اس توحید وحدانیت وحدہ لا شریک خالق کائنات لم یزل کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ دیکھیں اطاعت معرفت کے ذریعے سے ہی، اگر ہم معرفت کے اس زینے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اطاعت ایک پہلی سیڑھی ہے۔ اگر ہم زمانے کے امام سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم صحیح معنوں میں سپاہی زمانہ بننا چاہتے ہیں، انصار امام زمانہ میں اگر ہم اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اطاعت کی سیڑھی کو اپنے دامن سے کبھی چھوٹنے نہ دیں، تب جا کے ہم امام کے صحیح سپاہی بن سکتے ہیں، تب جا کے ہم معرفت امام زمان حاصل کر سکتے ہیں، تب جا کے ہم امام کے انصاران میں سے سکتے ہیں۔ دیکھیں جب تک ہم ان کی معرفت کو حاصل کرنے کی جلدی کرتے، جب تک پہنچنے میں اپنی کوشش اور سعی نہیں کرتے، ہم نہیں پہنچ پائیں گے ان تک۔ ہمارے ہاں آپ پہ کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ ہم کتنا افسوس کی بات ہے، کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا، کتنا ہی صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر جمعرات کو تمام مومنین کے نامہ اعمال ہمارے 12ویں سرکار حجت خدا سرکار صاحب الامر کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جن مومنین کے نامہ اعمال بہترین ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مولا ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جن کے نامہ اعمال برے ہوتے ہیں مولا ان کے نامہ اعمال پر گریا کرتے ہیں۔ میں ان سے تقاضا کرتا ہوں، آج 14 شعبان کا دن میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ کیوں، کیا آیا کربلا والوں کی غربت کم ہے؟ کیا آیا جناب زینب عالیہ کی لٹی ہوئی چادر کی غربت کم ہے کہ امام زمانہ اس غربت پر گریا کریں؟ کیا جناب سیدہ زہرا کے زخمی پہلو پر گریا کریں؟ یہ غربت کم ہے؟ کیا مولا حسین علیہ السلام کی شہادت پر وہ گریا کریں؟ یہ غربت کم ہے؟ ہماری وقت اور اوقات ہی کیا ہے کہ زمانے کا امام حجت خدا ہمارے گناہوں کے اوپر گریا کرے؟ میں کہتا ہوں ہمارے لیے مر جانا ہی بہتر ہوگا کہ ہمارا زمانے کا امام ہمارے گناہوں کے اوپر گریا کرے، اس سے زیادہ ہمارے لیے ناگوار نہیں ہوگا۔ کیوں معصوم فرماتے ہمارے لیے باعث سے فخر بنو۔ اگر باعث سے فخر بننا ہے تو وہ اطاعت کا زینہ ہے، اطاعت کے ذریعے سے ہم معرفت امام زمان حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے پہلو کے اوپر ہم چل سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اطاعت کریں گے۔ اطاعت کے الگ الگ زمرے ہیں، بہرحال چونکہ اختصار وقت ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوا اعمال کی طرف اور شعبان معظم کی عظمت اور فضیلت کی طرف بھی آنا چاہوں گا، اور بہرحال بالخصوص 72 نیوز کا بالکل انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے ایک صدقہ جاریہ کا سدباب کیا اور مومنین رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ ذریعہ اور کوشش و کاوش کی۔ خالق کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اگر اطاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اطاعت آپ کو بتاتا ہوں اطاعت کیا ہے۔ نوح نبی علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا بیٹا ہے کنعان، کاف نین الف نون، کنعان نبی کا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی اپنے بیٹے کو بول کشتی میں سوار ہو جائے۔
جو بھی ذی روح اس کشتی میں سوار ہو جائے میں اسے نجات عطا کروں گا۔ تو بیٹے نے نبی سے کہا نہیں بابا، آپ کی کشتی گہرائی میں ہے اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ سوار ہوں، ممکن ہے آپ کی کشتی ڈوب جائے لیکن پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے بیٹے اللہ وعدہ ہے جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ یہ اطاعت کا زمرہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت کتنا مہم ہے۔ خالق کائنات نے کہا ہے میرے نبی اب باپ بن کر نہیں، نبوت کو حکم دے کے اگر آنا چاہتا ہے تو آ جا، خدا کے عذاب سے امان پا جائے گا، اگر سوار نہیں ہوئے تو خدا کے عذاب کے مستحق ہوگے۔ لیکن بھی اللہ کا بیٹا سوار نہیں ہوا، لیکن کیا دی مورل کیا نکلا؟ حاصل یہ ہوا کہ وہاں اللہ کے نبی کے بیٹے کو وہ عذاب ملا جو اللہ نے اس کا کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی تھی۔ یعنی تاریخ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اطاعت نہیں کرتا تو وہ خدا کے عذاب کا مستحق۔ ہاں اگر بخشش چاہتے ہو، خدا کی رضا چاہتے ہو، نبی کی رضا چاہتے ہو، تو سب سے پہلا زمرہ ان کی معرفت کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر اگر دیکھیں دوسرے پہلو میں دیکھیں نبی کا بیٹا، یہ بھی اطاعت کا ایک زمرہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے امام سرکار عصر کی کس طرح سے اطاعت کرنی چاہیے، کس طرح سے ان کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرا ذکر ہمارے پاس موجود ہے اطاعت کا، یہ ایک رشتہ داری کے اطاعت کا ایک زمرہ تھا۔ دوسرا زمرہ ہمارے پاس موجود ہے سرکار جناب سلیمان فارسی۔ کون ہیں؟ ابتداءً یہودی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، لیکن جب جناب رسالت مان لے کر آئے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ اس طرح سے اپنے ایمان کو بنایا، اس طرح سے اپنی گفتگو کو بنایا، اس طرح سے اپنے نفس کو مضبوط کیا، اس طرح سے اپنے کردار کو مضبوط کیا، اس طرح سے اپنے اعضاء و جوارح کو مطیع بنا دیا۔ رسول کو کہنا پڑا سلمان منا اہل البیت۔ یعنی کہ اطاعت یہ ایک اطاعت کا ایک ایسا زمرہ ہے جہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یعنی معیار اور ملاک رشتہ داری نہیں ہے۔ چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، اگر اطاعت کرے گا تو وہ قابل عزت ہے۔ ہاں اگر اطاعت نہیں ہے تو نبوت کا بیٹا بھی کوئی تعلق اور رشتہ داری اور ریلیشن کا کوئی واسطہ، کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں اگر اطاعت اس لیول کی ہو، اس معیار کی ہو جہاں پر خدا بھی راضی ہو، خدا کا رسول بھی راضی ہو، علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہوں، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم بھی مومنین اور جو زمانے کے امام کے سپاہی ہیں، دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آج کی باعظمت اور عزت دن کے صدقے ہمارے ہادی برحق کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ جو آج کی مناسبت ہے، اور یہ جو مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، بالکل ہی پر برکت مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے تاریخ میں، جو اوراق لکھے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شعبان المعظم کو شعبان معظم کہا جاتا ہے۔ اس کا وجہ تسمیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شعبان کو تشعب سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ جو ہے وہ اور تشعب کے معنی ہے تفرق کے، یعنی اس مہینے میں خیر کثیر متفرق ہوتی ہے، اور اسے اسب الف صاد اور بے بھی یعنی اسب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد حضرت امیر المؤمنین امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے ہوتا ہے کہ ماہ شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عبادت کا اللہ تعالی بہت ہی ثواب کثیر عطا فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کے جو ہیں اس حوالے سے اپنے مومنین کی رہنمائی کے لیے اور اپنے چھوٹے بچوں اور برادران کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ بتانا چاہوں گا اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے کہ ولادت یکم شعبان جو ایک پہلی ولادت ہے جناب سیدہ زینب عالیہ، اور نمبر 2 جو ہے ولادت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور سرکار وفا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے۔ اس کے بعد سرکار زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اور اس کے بعد
ولادت حضرت جناب قاسم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد ولادت علی اکبر علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد 15 شعبان کو جو کہ آج 14 ہیں اور کل جو ہے 15 شعبان المعظم ہے، ولادت حضرت مہدی احمان علیہ السلام ہے۔ اور شعبان کے اعمال کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پہلی شعبان کی رات کو 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 دفعہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 ہر شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اور 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور 80 دن تک اس کے گناہ بھی نہیں لکھے جاتے۔ کتنی ایک عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس ماہ شعبان کو ہم نے پایا ہے، ہمیں اللہ نے زندگی کے یہ ایام ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور شعبان کے پہلے جمعہ کو بعد از نماز مغرب اور قبل از نماز عشاء 2 رکعت میں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تلاوت یہ نفل جو ہے ترقی ایمان کے لیے بہت افضل ہے، اور بہت ہی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، بہت ہی اس کا ثواب کیا گیا ہے۔ اور نیز ماہ شعبان المعظم کی پہلی شب جمعہ میں نماز عشاء کے بعد 8 رکعت نفل 1 سلام کے ساتھ جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں، اور خاتون جنت فرماتی ہیں، دیکھیں کتنی کتنا ایک خوبصورت جملہ ہے، خاتون جنت فرماتی ہیں میں ہرگز بہشت میں قدم نہیں رکھوں گی، ہرگز بہشت میں قدم نہیں رکھوں گی کہ جب اس نماز کے پڑھنے والے کو اپنے ہم داخل نہ کر لوں۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی شب کو بھی نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور اس نوافل کے پڑھنے والے کو خداوند متعال عمرے کا ثواب جو ہے کرے گا۔ اور 14 شعبان کے حوالے سے آپ کو مختصراً بتانا چاہیں گے تاکہ ہمارے مومنین اور جتنے بھی مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہے، اور خدا متعال تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، جتنا جو بھی جانتے ہیں اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ ہے، تو اسی صدقے کو اور وقت وہ علیہ وسیلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا چاہیں گے۔ شعبان معظم کی 14 تاریخ بعد از نماز عصر آفتاب کے وقت باوضو 40 مرتبہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو جو ہے وہ 40 مرتبہ تلاوت کرے گا۔ اس کے بعد نماز امام زمان علیہ السلام ہے، جو کہ آج کی شب یہ جو اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو اس شب میں اعمال جو ہے وہ انجام دیے جائیں گے، اس میں سب سے پہلے جو ہے مومنین نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 100 بار اس آیت کا تکرار کریں گے، پھر سورۃ الحمد کو مکمل کر کے سورہ توحید پڑھیں، پھر رکوع میں 7 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں، اور دونوں سجدوں میں 7 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھیں، اور تشہد سلام پڑھ کر نماز کو جو ہے وہ ختم کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اس میں جو ہے جو بندہ بھی روزے رکھے جو پر جو ہے وہ واجب کر دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم میں شعبان کے جو روزے ہیں وہ رکھے جائیں، اس کے احترام میں کہ ماہ رمضان آنے والا۔ اسی حوالے سے سرکار صادق آل محمد سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ سرکار ماہ شعبان کا بہترین عمل کیا ہے؟ امام نے فرمایا صدقہ اور استغفار، جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے خدا اس صدقہ کو اضافہ کرتا رہے گا، جیسے تم لوگ اونٹنی کے
بچے کو پال کر عظیم الجثہ بنا دیتے ہو، چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ کی مثل بڑھ چکا ہوگا اور اس کا اجر وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ رات کو زیارت ابرا پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، نماز کو کسی کو خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ مین جو نقطہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں تاکہ مومنین کی رہنمائی کے لیے یہ جو ہے تھوڑا واضح ہو سکے، وہ یہ ہے کہ جو صدقہ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کے لیے دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں آپ خود اپنا صدقہ نکالتے ہیں، ایک وقت میں کہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے آپ نے اپنی طرف سے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کو واضح کرنا ضروری سمجھا، اور تاکہ اپنے مومنین کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑی چیز جو یہ ہے کہ خداوند متعال آج کی اس رات کی عزت اور عظمت کے صدقے جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق بھی دے کہ ہم ان اعمال کو انجام بھی دے سکیں۔ اور اسی حوالے سے خواتین کے لیے بھی میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ ان کے لیے بالخصوص چونکہ مشکلات جو ہے وہ شرعی اعتبار سے رہتی ہیں، ماہ شعبان میں خواتین کی ذمہ داری کیا ہے کہ جن کے لیے کچھ شرعی اعتبار سے مشکلات درپیش ہوتی ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، جس میں جو ماہ رجب میں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، کوئی بھی جو مستور ہے، کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی جو ہے وہ قاہر ہے، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر کوئی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے کوئی بھی عورت جو ہے وہ پاک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے روزہ نہ رکھ سکے، اس روزہ رکھنے کی وجہ سے معذور ہو تو وہ کیا کرے، کون سا ایسا کام عمل جو ہے تاکہ وہ اس ثواب کو پا سکے جو اس شب میں مومنین کے نام اعمال میں جو ہے وہ درج کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا کہ ہر دن کے عوض مسکینوں کو روٹی جو ہے وہ صدقہ کے طور پر عطا کرے، اس ذات واحد کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ کی جان ہے، جب وہ اس انداز سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ کرے اور وہ ان تمام چیزوں کو پا لے گی جو بیان کی گئی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بے شک اگر آسمان اور زمین کی تمام مخلوق اس کے ثواب تک پہنچنے کے لیے اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ اس ثواب کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ جو اس شخص کو جنت میں فضیلت اور درجات میں سے بلندی حاصل ہوگی، جو بطور مسکینوں کو جو ہے بطور صدقہ جو ہے مسکین کو روٹی جو ہے وہ کھلائے گا۔ تو یہ ایک عظمت بیان کی گئی ان کی بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان خواہران کے لیے کہ جو کسی شرعی عذر اور مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ انجام نہیں دے پا سکتی ہیں، تو وہ اس عمل کو اس طرح سے انجام دیں۔ اس کے بعد عظمت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حوالے سے جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، انتہائی نتیجے کے قریب آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شرعی جو ہے وہ کیا بنتی ہے اور علامات ظہور امام زمان کیا ہیں، کہ کون سی چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے جو خلل پڑ رہے ہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے کیا آیا ظہور میں تاخیر کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں، کیا آیا ہم کچھ ایسے عمل تو انجام نہیں دے رہے جس کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہے ہوں۔ تو گویا ہمیں ان تمام چیزوں سے متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کا جو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ٹیکنیکل دور ہے، آج کے استعمار کو ہم پہچانیں، آج کے دشمن کو دشمن ہمیں اندرونی طور سے جو ہے وہ کھوکھلا کر رہا ہے، ہمیں دین محمد و آل محمد سے دور کرنے کے لیے کتنی سازشیں کتنے چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے اس طرح کی توقع اور اس طرح کی پرورش کی امید ہو کہ ہم ایسی پرورش کریں کہ دنیا کے جو بھی استعمار ایجنڈے، جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں، ہمارے بچوں کی تربیت، ان کا ایمان، ان کی ولایت، ان کا پرچار حسینیت اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے کہ چٹان کی طرح وہ دین محمد و آل محمد کے سامنے ایسے کھڑے ہو جائیں کہ ان کی جانیں تو چلی جائیں، ان کا مال اور ناموس تو چلا جائے، لیکن دین محمد و آل محمد نہ جھکنے پائے اور نہ ہی اسے کوئی یہاں جانے پائے۔
تو اسی حوالے سے عظمت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو یہ جاہلیت کی موت جو انہوں نے کہا یعنی ماتا کافرہ، مادیہ، ماتا نصرانیہ، یعنی جو بغیر معرفت کے مر جائے گویا وہ یہودی ہو کر مرا ہے، وہ نصرانی ہو کر مرا، مسلمان ہو کر نہیں مرا۔ جو بھی جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ اگر کوئی بندہ یعنی ہم کم از کم اگر تھوڑا سا بھی بحث کریں، دیکھیں کہ ہم کس حد تک، کس لیول تک ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر مکان کی چھت گرنے والی ہو تو میرے خیال میں ایک اپنے شوہر کا اتنا جو ہے وہ اس کو فورس کرتی ہے کہ مکان گر جائے گا، ہمارا جو ہے وہ سر کے اوپر جو سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آیا امام کی اہمیت اس سے بھی مکان کی چھت سے کہ جو مکان کی گرنے والی ہے اس کا تو آپ کو خیال ہے، لیکن کیا آیا آپ کا ایمان ضائع ہونے والا ہے، آپ کا ایمان گرنے والا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی آسرا ڈھونڈ، کیا آیا اس سایہ، اس جو ایک ابدی سایہ سرکار امام زمانہ کا سایہ ہمارے، کیا آیا ہم نے کبھی اس سایہ کے بارے میں فکر کی ہے کہ کیا آیا کبھی وہ سایہ ہمارے سر سے نہ ہو، کبھی ان کی نگاہ رحم ہم سے دور نہ ہو جائے، کبھی توجہ نہیں کی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم مادیت کی طرف اتنا بڑھ چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا دنیا کی رنگینیوں میں اتنا محو کر چکے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے متوجہ نہیں۔ آیت اللہ تہرانی جمعہ خطبہ میں فرما رہے تھے، بہت پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مولا کا چاہنے والا، ایک مولا سے محبت کرنے والا التجا کرتا تھا، استغاثے کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا کہ میں مولا سے ملوں، زیارت کروں، اور پتہ نہیں کون سا اس نے عمل انجام دیا کہ مولا اس کو زیارت کرانے کے لیے جب وہاں پہ پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، دکلباب کیا، تو اس کو کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہی صاحب خانہ گھر آیا تو سرکار کے امامت پر جیسے نگاہ پڑی تو کہتا ہے مولا کچھ دیر انتظار کر لے، میں اپنے گھر کو آمادہ کر لوں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر، کتنا صد افسوس ہے۔ امام وہاں سے روتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے چلتے ہوئے یہ جملات کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے میرے مومن، اے میرے شیعیان، کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں؟ کیا تم نے اپنے گھروں کو اتنا بھی آمادہ نہیں کیا کہ کبھی بھی امام آ جائیں تو آپ ان کو اپنے گھر میں، اللہ اکبر، میں بیان ہی نہیں کر سکتا، میری زبان میں طاقت نہیں ہے میں الفاظ کو کیسے بیان کر پاؤں۔ تو اے مومنین، اے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اے جوانان اکبر، اے بزرگان، خدارا ہمیں اپنے نفس کی طرف، اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس راستے کے ہیں، ہم کس دین حقہ سے وابستہ ہیں، ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے، ہم اصل متوجہ ہی نہیں ہیں۔ آج ہمارا گھر آمادہ نہیں ہے کہ امام زمانہ ہمارے گھر میں آج ہمارے پاس کیبلیں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا فحاشی، کیا اوریانی، کیا ہمارے گھر کی روٹین اور وہاں کی سچویشن ہے، آمادہ نہیں ہے کہ اگر کوئی برگزیدہ معصوم شخصیت ہمارے گھر اگر آنا چاہے تو ہمارے پاس گھر آمادہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے کیا سوچا کہ ہمارا اندر کا جو گھر ہے جہاں پر خدا بستا ہے، جہاں خدا شارک سے زیادہ قریب ہے، کیا ہم نے اپنے اندر کے گھر کو سجایا ہے جس میں ہم نے محبت امام کو رکھا ہوا ہے، جس میں ہم نے مودت محمد و آل محمد کی گلشن کو سجایا ہوا ہے؟ کہ ہم نے اس کو بھی کبھی پاکیزہ کیا ہے، کبھی اس نفس کو پاکیزہ رکھا ہے، کبھی اس ایمان کو مضبوط کیا ہے؟ ہمیں ایسے ہونا چاہیے کہ ہماری گفتگو حسینی ہونی چاہیے، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ حسینی ہونی چاہیے، ہمارا کردار حسینی ہونا چاہیے، ہماری گفتگو حسینی ہونی چاہیے، پاؤں راہ حسینی چلنے چاہیے، ہمارے ہاتھ حسینی کام کو انجام دینے چاہیے، ہماری فکر حسینی ہونی چاہیے، تب جا کر ہم دشمن کو مات دے سکتے ہیں، تب جا کر ہم راہ حسینی کے صحیح حسینیت کے پرچار کے وارث اور علم بردار بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی کبھی ہم امام کی نصرت پائیں گے، کبھی بھی کعبۃ اللہ کے اوپر آزان دی گئی وارث حجت خدا کی آزان کے اوپر کبھی ہم لبیک نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمان اتنا مضبوط، ہماری گفتگو، ہماری سوچ، ہماری فکر بھی وہ نہیں ہے، ہماری معرفت کی نہج بھی وہ نہیں ہے جہاں پر ہم زمانے کے امام سے متمسک ہو سکیں، ان سے ہم مل سکیں، ان کی معرفت کو حاصل کر سکیں۔ یہ درد دل ہے، آج میں بیان کر رہا ہوں، آج کوئی اور علامہ صاحب بیان کریں گے، مولانا صاحب بیان کریں گے، کوئی طالب علم بیان کرے گا، کیا آیا یہ درد دل زمانے کا امام نہیں رکھتا ہوگا کہ میرے چاہنے والے میرے لیے راستہ ہموار کریں، میرے لیے وہ راستہ ہموار کریں کہ میری اس حد کو دیکھیں، میری حکومت کو دیکھیں، وہ عدل کا پہر پہرا
ہوگا. تاریخ لکھتی ہے کہ زکات والے زکات لے کے پھرتے رہیں گے، مستحق کوئی نہیں ملے گا. خمس والے خمس لے کر چلتے پھرتے رہیں گے، مستحق کوئی نہیں ملے گا. غربت ختم ہو جائے گی، فصلوں میں بہار آ جائے گی، موسم سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں امام کی عزت اور عظمت کے زمینے میں آتی ہیں، ان کے ذاتی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اختتامی انداز میں اور اختتامی بیان میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں گا کہ ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے. علامات ظہور امام زمان ہیں کہ عورتیں مردوں کے مشابہ ہو جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب نوشی جو ہے وہ بہت عام ہو جائے گی، سود اور رشوت بہت زیادہ ہو جائے گی، قاری قرآن فاسق ہو جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، باطل کو حق سمجھا جائے گا، دین کا مذاق اڑایا جائے گا. اگر ان کو کسی حقیقت سے آشنا کیا جائے گا، اس کو ریاکاری سمجھا جائے گا. کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ معرفت ایمان ہی نہیں ہے، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. تو آئیے ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا آیا ہم اس طرح کے کوئی کام تو نہیں انجام دے رہے؟ کیا ہم مولا کے ظہور میں تاخیر کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ کیا ہے ہم کوئی ایسے کام تو انجام نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پردہ غیبت میں بیٹھنے کا امام ہمارے اوپر گریا نہ کر رہا ہو؟ گھر والے اپنے اندر کے گھر کو اس طرح سے سجائیں کہ ہم سے خدا کی ذات راضی ہو. ہاں، چاہتے محمد و آل محمد کو اگر حاصل کرنا ہے تو ہمیں خدا کی چاہت حاصل کرنی پڑے گی، رسول کی چاہت حاصل کرنی پڑے گی، محمد و آل محمد کی چاہت حاصل کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں خدا مند متعال فرماتا ہے، اے بنی آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک مجھ اللہ کی چاہت ہے. اگر تو اس پر چلے گا جو مجھ اللہ کی چاہت ہے، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے. آئیے دیکھیے ہماری چاہت کیا ہے اور اللہ کی چاہت کیا ہے، محمد و آل محمد کی چاہت کیا ہے. ہماری چاہت یہ ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس بنگلہ ہو، ہمارے پاس کوٹی ہو، ہمارے پاس اولاد ہو، عزت ہو، شہرت، یہ ساری چیزیں ہماری چاہت ہیں. خدا کہتا ہے میں تمہاری یہ ساری چاہتیں پوری کروں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے اللہ کی چاہت کو حاصل کرو. ہماری چاہت کیا ہے؟ ہماری یہ چاہت ہے ہماری اولاد ہو، ہماری عزت ہو، شہرت ہو، ہمارے پاس دولت ہو، مال ہو، پیسہ ہو، جاگیریں ہوں، زمینیں ہوں، گاڑیاں ہوں. یہ ہماری چاہت ہے. خدا کہتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک مجھے اللہ کی چاہت ہے. میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تمہاری یہ چاہت، گاڑیاں ہیں، عزت ہے، شہرت ہے، جو بھی چیزیں تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں میں عطا کروں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے اللہ کی چاہت کو حاصل کرو. اگر اس پر چلو گے جو مجھے اللہ کی چاہت ہے، میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے. اگر اسے روگردانی کرے گا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے، میں اللہ تجھ سے وہ چھین لوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن پھر بھی وہی ہوگا جو مجھے اللہ کی چاہت ہے. تو پھر چاہتے جا کے پوچھتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں، اے اللہ بتا تیری چاہت کیا ہے؟ تو خدا کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی چاہت وہ ہے جو محمد و آل محمد کی چاہت ہے. تو پھر آئیے در علی پہ، در سرکار ولی عصر پہ آ کے سرکار آپ بتائیں آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو علی آسمان کی طرف منہ بلند کر کے کہتے ہیں مجھے علی کی چاہت بھی وہ ہے جو اللہ چاہت ہے. یعنی معلوم ہوا کہ خدا اور ان کی چاہت میں فرق نہیں ہے. جو ان کی چاہت حاصل کر لے گویا اس نے رسول اللہ کی چاہت حاصل کر لی. جس نے رسول کی چاہت حاصل کر لی اس نے خدا کی چاہت حاصل کر لی. خدا کی چاہت حاصل کر لی اس کے دنیا بھی ہموار ہے اور آخرت بھی ہموار ہے. دنیا کے لیے نجات کا رستہ ہے اور آخرت بھی اس کے لیے نجات کا رستہ ہے. اور اسی راہ بنتے ہوئے ہمیں زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور بالخصوص آج کی اس دن کی عزت و عظمت کے صدقے ہم اختتام میں دعائے حجت وارث خدا سے کریں گے، اور اپنے مومنین کے لیے جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، اور بالخصوص جتنے بھی برادران نے یہ کوشش کاوش کی ہے اور یہ پیغام ایک دوسرے مومنین تک شیئر کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، مالک کائنات جو ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی
هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد. مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ آل محمد کا عظیم خالق جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا صدقہ مالک جتنے بھی مومنین دوستان نے جو بھی کوشش و کاوش کی ہے آج کے دن کی عزت و عظمت کے صدقے مالک ان کی کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں عبادت کے طور پہ شمار فرما. آج کے دن کی عظمت کے صدقے مالک جو بھی بیمار ہیں یوسف کربل کی بیماری کے صدقے مالک انہیں صحت تندرستی شفا کلی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی جھولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ نیک و صالح عطا فرما. جو بے جرم و بے خطا قید ہیں مالک اللہ سرکار امام موسیٰ کاظم کی قید کا صدقہ مالک انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما. تمام علماء بزرگان واعظین خطباء ذاکرین ماتمین کرام اور جتنے بھی فرش عزا مجلس عزا ذکر عزا پاک ہاتھ ہیں مالک اللہ ان کو تا قیامت آباد ارشاد فرما. ان کی زندگیوں کو دراز فرما. بالخصوص مقام معظم راہبری کو میرا مالک تارا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرما. اور بالخصوص میرا مالک ملک پاکستان کو استحکام و ترقی عطا فرما. ایران عراق شام کی تو خود محافظت فرما اور بالخصوص مقامات مقدسہ کی تو خود محافظت فرما. اسلام کو نیست و نابود فرما. اسلام کا بول بالا فرما. مالک اپنی عظمت کا واسطہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں تمام دعاؤں کی میرا مالک آخری دعا سرکار حجت وارث خدا کا جلتا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ہماری اس چھوٹی سی کلیلانہ عبادت کو میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبولیت کی مہر عطا فرما. میرا مالک 72 نیوز کے جتنے بھی میرا مالک کارکنان نمائندگان دوستان بزرگان طلباء جتنے بھی لوگ کوشش و کاوش کر رہے ہیں مالک ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما. مالک اللہ ان کے پیغام کو ان کی کوشش کو زحمت کو میرا مالک دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کا ذریعہ قرار فرما. اور ہماری تمام دعاؤں کو بے طفیل کریم اہل بیت مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کی مہر عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى فرجهم آل محمد مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.